روز اس کی پاکستانی شہریت کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں آیا تو اس کی عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ اس نے کالج میں جمع کرا دیا اور پڑھاتی رہی، لیکن یہاں تاریخ پڑھانا بھی کیسا عجیب مرحلہ تھا۔ یہ تاریخ محمد بن قاسم سے شروع ہو کر جنرل ایوب اور پھر یحییٰ خان پر ختم ہو جاتی۔ اس کو وحشت ہوئی تھی۔ کالج میں ساتھ پڑھانے والیوں سے بھی گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی۔ BBC کی اردو اور ہندی سروس سے دہشتناک خبریں آنے لگیں۔ الیکشن کا جو نتیجہ آیا تھا، مغربی پاکستان کے لیڈر اسے ماننے کو تیار نہ تھے۔ ہم ان بنگالیوں کو حکومت کیسے دیں؟ ایک پروفیسر نے اسٹاف روم میں چیخ کر کہا۔ لیکن ان بنگالیوں نے آپ اگر پاکستان کے لیے ووٹ نہ دیے ہوتے تو بٹوارہ نہیں ہو سکتا تھا، نادرا نے دھیمے لہجے میں انہیں یاد دلایا۔ ہاں بھائی، تم انڈین ہو، تم تو یہی کہو گے، یہ ساری آگ لگائی ہوئی تمہارے انڈیا کی ہے۔ پروفیسر نے اتنے تیکھے لہجے میں کہا کہ نادرا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ چور سی بن گئی اور اسی لمحے اس نے طے کیا کہ وہ سیاست پر کوئی بات نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ کوئی دوسری ملازمت تلاش کرے گی۔ تاریخ یہاں نہیں پڑھائی جا سکتی۔ وہ ندرت کی شادی میں جانے کے لیے کیسی تڑپی تھی، لیکن جانا ناممکن تھا۔ اس کا پاسپورٹ پاکستانی تھا اور پاکستانیوں کے ہندوستان کا ویزا نہیں ملا ہے۔ اسے بڑی بھابھی کی بات یاد آ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ندرت کی رخصت کی رات وہ بلک بلک کر روئی۔ عمران لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور اس نے آنسوؤں سے اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تو اور بھڑک اٹھی۔ یہ تم کیا ہر وقت ٹسوے بہاتی رہتی ہو؟ میں بھی مر تو نہیں گیا؟ اس قدر ماتم ہے؟ اس کے لہجے میں کیسی صفائی تھی۔ نادرا اس بات پر تڑپ اٹھی۔ کیوں نحس باتیں کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں کیوں رو رہی ہوں؟ نادرا کے اندر تیش ابلنے لگا۔ کٹھور شخص تھا، اس کی سمجھ میں رشتے اور ان رشتوں سے محبتیں کیوں نہیں آتی ہیں؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آئندہ تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تم عورتیں یہ ناٹک خوب رچاتی ہو۔ میں آج مر جاؤں تو تم 6 مہینے بعد دوسری شادی رچاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں اور لہجے میں نفرت تھی۔ نادرا اپنا غم بھول کر سناٹے میں بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم ہوش و حواس میں تو ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نادرا نے تیز آواز میں کہا۔ میں ہوش میں ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے۔ میرا باپ ختم ہوا تو دھاڑی مار مار کر روتی تھی۔ سال بھر بعد دوسرے مرد سے شادی کر کے امریکہ چلی گئی۔ میری بہن کو بھی ساتھ لے گئی، مجھے بورڈنگ ہاؤس میں ڈال گئی۔ پھر سے بیوہ ہوگی تو تیسری شادی کر لے گی۔ وہ دہاڑتا رہا، اس کی زبان سے زہر بہہ رہا تھا۔ سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ۔ نادرا کا سارا بدن ٹھنڈا تھا اور وہ آنکھ بند کر کے دعا کر رہی تھی، اس خواب سے اس کی آنکھ کھل جائے کاش۔ لیکن زندگی کے خواب سے آنکھ موت کے بعد ہی کھلتی ہے۔ اس نے کئی بار سوچا کہ عمران کی والدہ کو نیو یارک فون کرے، لیکن پھر خیال آیا کہ انہوں نے جانے کے بعد ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا۔ نند نے پکچر پوسٹ کارڈ بھی نہیں بھیجا۔ اسے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان سے بات کرے، جانے بھی کیا کہہ دیں، اور کون سی خوفناک بات اسے سننے کو ملے۔ اب بہتر یہی تھا کہ وہ کچھ اور نہ جانے۔ مارچ میں ملٹری ایکشن شروع ہوا تو اس کا دم لبوں پر آ گیا۔ وہ ہر وقت ریڈیو سے جڑی بیٹھی رہتی، BBC اردو سروس اور اس سے پہلے ہندی سروس۔ تمہیں ہر وقت ہندی سروس سننے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہر وقت تو نہیں سن سکتی، اور میں تو اردو سروس بھی سنتی ہوں، دونوں ہی سنتی ہوں۔ نادرا نے بے سبق کی اس بات پر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تو BBC اردو سروس والے کون سے ہمارے دوست ہیں؟ ان کے دل میں تو ہر وقت انڈیا کا درد رہتا ہے۔ 65 میں انہوں نے لاہور فتح کروا دیا۔ عمران کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ لیکن عمران سوچو تو صحیح، وہاں قتل عام ہو رہا ہے، یونیورسٹی میں پروفیسر مارے جا رہے ہیں، شکی نام آ رہے ہیں۔ نادرا کی آواز رن گئی۔ ہمیں ظلم کے خلاف آواز تو اٹھانی چاہیے۔
کوئی احتجاج، کوئی جلوس۔ اس نے لندن میں کتنے ہی مظاہرے دیکھے تھے، لیکن ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ہاتھ میں احتجاج کی کتبے اٹھائے 8-10 لوگ خاموش کھڑے ہیں، اور اس خاموشی کے شور سے وزیر اعظم برطانیہ ہلکان ہیں، اور پٹنہ، دلی، کلکتے میں نکلنے والے جلوسوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ 1000، 10,000 اور 50,000 لوگ مرد آباد مرد آباد کرتے ہوئے سڑکوں سے گزر رہے ہیں۔ نادر کو اندازہ نہیں ہوا کہ عمران اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تم کس کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہتی ہو؟ عمران کی آواز کچھ عجیب سی ہو رہی، حکومت کی، اور کس کے خلاف؟ شیخ، مجیب کو حکومت کیوں نہیں بنانے دی جا رہی ہے؟ ملٹری ایکشن کیوں ہو رہا ہے مشرقی پاکستان میں؟ نادرہ روانی سے بولتی چلی گئی۔ عمران نے وسکی سے بھرا گلاس دیوار پر دے مارا اور دہاڑا، دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ یہ کالے ٹھنڈے ہم پر حکومت کریں گے؟ ہم ان مردود بنگالیوں کے لیے احتجاج کریں گے، جلوس نکالیں گے، انہیں چن چن کر قتل کر دینا چاہیے۔ کتے نمک حرام، کھاتے پاکستان کو اور لاتے ہندوستان کو۔ نادرہ یوں بیٹھی جیسے اس پر فالج گر گیا ہو۔ فرش پر کانچ کے ٹکڑے تھے یا اس کی ذات کے ذرے۔ میں نے کسی عورت سے شادی کی ہے یا انڈین ایجنٹ سے؟ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ نادرہ کو اپنے آپ پر ہنسی آئی۔ آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو سیلون سے فرمائشی گانے سننے والی قصباتی لڑکیوں میں اور خود اس نے بھلا کیا فرق تھا؟ اس نے JNU سے اور آکسفورڈ سے پڑھ کر بھاڑ جھونکا۔ انہی کی طرح سیاں پر دم دیتی ہوئی، ندیاں دھیرے بہو، مورے سیاں جی اتریں گے پار، گھونگھٹ کے پٹ کھول رے گوری، تمہیں پیا ملیں گے، سیاں اور پیا مائے خود۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمران کے دل میں بنگالیوں یا ہندوستان کے لیے زہر ہلاکت ہے۔ پھر اس نے ایک ہندوستانی لڑکی سے شادی کیوں کی تھی؟ یہ باتیں کبھی لندن اور آکسفورڈ میں اس نے تو کی ہی نہیں تھی۔ پہلے اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ ان دنوں جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو انہوں نے کیا باتیں کی تھی۔ بہت مشکل سے اسے یاد آیا کہ وہ بولتی تو رہتی تھی، کون سی کتابیں، کون سی موسیقی، کون سے مجموعے خریدیں گے، کن شہروں میں وشرام کریں گے، کون سی فلمیں دیکھیں گے۔ عمران اس کی سنتا رہتا اور مسکراتا رہتا۔ اب وہ جس عمران کے ساتھ رہتی یہ لندن اور آکسفورڈ والا عمران نہیں تھا۔ سیاسی حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ مشرقی پاکستان میں پروفیسر، آرٹسٹ، ادیب، شاعر چن چن کر مارے گئے۔ اسے وہی گھسا پٹا مصرع یاد آتا رہا جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل باڑ ہے۔ ہاں، مشرقی پاکستان میں بھی کچھ دنوں پہلے ایسی باڑ آئی تھی کہ لاکھوں غارت ہو گئے، لیکن ملک کے مغربی حصے سے کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ شکایتوں کے پہاڑ کھڑے ہوتے گئے۔ ایسے میں ان ناشکروں کے لیے گولیوں کی باڑ ہی درست ہے۔ یہ جنرل ٹکا خاں کا فیصلہ تھا۔ اس کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ بابا جان کو یاد کرتی اور تانے سنتی۔ اگر اپنے باپ سے اتنا ہی عشق تھا تو ایک پاکستانی سے شادی کیوں کی تھی؟ عمران کا استہزائیہ لہجہ اسے چھلنی کر دیتا۔ وہ اسے یاد دلانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی کہ شادی کی درخواست اس نے خود کی تھی۔ نادرہ کی خطا تو صرف اتنی تھی کہ وہ درخواست اس نے قبول کر لی تھی۔